السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکہ میں ایک دن میں 500 سے زائد غیر قانونی نقل مکانوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے ادارے برائے نقل مکانی و کسٹم نے ملک کے مختلف علاقوں سے 538 غیر قانونی نقل مکانوں کو حراست میں لیا گیا۔ بیان کے مطابق 373 افراد کے نگران آرڈر جاری کیے گئے۔ یہ کارروائی امریکی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر ٹرمپ انتظامیہ کے متوقع اقدامات کا ایک چھوٹا سا اولین قدم ہے۔ زیر حراست افراد میں سے بعض کے ناموں اور سرزد کردہ جرائم کو بطور مثال سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے شیئر کیا گیا۔ بعض نقل مکانوں کو نیو یارک سے حراست میں لیا گیا۔ شہر کے بلدیہ امیر راس بارکا نے موضوع سے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا کہ انسانوں کو غیر قانونی شکل میں دہشت زدہ کیا جا رہا ہے اور میں اس کے مقابل خاموش نہیں رہوں گا۔ بارکا نے نیو یارک میں کیے گئے آپریشن کو خوفناک قرار دیا اور کہا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد میں ایک سابق امریکی فوجی بھی شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس جہاں پر آگ لگی تھی وہاں کا دورہ کرنے والے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریاست کے دورے سے قبل آج جنوبی کیلیفورنیا میں 5 نئی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ یہ آگ لیگونا، سپلویڈا، گبل، گلمین اور بارڈر 2 پر لگی ہے۔ آج لاس اینجلس، سان ڈیگو، وینچورا اور ریور سائڈ کی کاؤنٹیوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ فائر فائٹرز نے لاس اینجلس میں 10,000 ایکڑ پر پھیلی ہیویز فائر کو قابو میں لانے میں پیش رفت کی ہے، جس میں گزشتہ روز آگ لگنے کے بعد سے اس میں 36% اضافہ ہوا۔ امریکی ریاست میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران لگی آگ نے تباہی مچا دی ہے۔ پیلیسیڈز اور ایٹن میں لگی آگ نے مجموعی طور پر 37,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو جھلسایا اور کم از کم 28 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھانے کا پیغام دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار کثیر مملکتی اجلاس سے خطاب کیا۔ ٹرمپ نے سوئٹزرلینڈ کی ڈاووس سمٹ میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ انہوں نے اپنی انتظامیہ میں نافذ کی جانے والی پالیسیوں کا اشارہ دیتے ہوئے روس یوکرین جنگ کا خاتمہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایک کام بہت اہم ہے، میں صدر پوٹن سے فوری طور پر مل کر جنگ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ناچیز نہ صرف معاشی اور دیگر وجوہات کی بنا پر ضروری ہے بلکہ لاکھوں انسانی جانوں کو بچانے کا ایک اقدام بھی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی بھی ایک معاہدے تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی یونین ممالک کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ اپنے سابقہ عہد صدارت میں شروع ہوئے تجارتی جنگ کو مزید تیز کریں گے۔ امریکہ کے خلیج میکسیکو کے ساحل پر واقع ریاستوں میں برفانی طوفان اور سردی کے باعث 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنوبی ریاستوں ٹیکساس اور فلوریڈا میں شدید سردی روزمرہ کی زندگی پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ الاباما، ٹیکساس اور جارجیا میں کم بیش آنے والے برفانی طوفان اور سردی کے بعد گھروں میں لگی آگ، ٹریفک حادثات اور دیگر متعلقہ واقعات میں کم از کم 10 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ سڑکوں پر برف جم جانے کے باعث حادثات اور ٹریفک میں خلل پڑا ہے۔ برفانی طوفان کے بعد کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ فلوریڈا کے ملٹن علاقے میں اپنی تاریخ کی سب سے بھاری برف باری ہوئی جہاں 25 سینٹی میٹر تک برف ریکارڈ کی گئی۔ ٹیکساس کے علاقے بیومونٹ میں برف کی گہرائی ریکارڈ 15 سینٹی میٹر تک پہنچ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان سے دوبارہ بات کریں گے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا، میں بات کروں گا۔ میں سابق امریکی صدر براک اوباما نہیں ہوں، میں سابق امریکی صدر جو بائیڈن بھی نہیں ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے رہنما مذہبی جنونی نہیں ہیں، کیم جونگ ان ایک سمجھدار انسان ہیں۔ ہالینڈ اسرائیل پر عدالتی کارروائی کے بعد بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیوں کی تیاری میں ہونے کی وجہ سے امریکہ کے خلاف متحرک ہو گیا ہے۔ ہالینڈ پارلیمنٹ نے پابندیوں کی دھمکیوں کے مقابل ٹھوس تدابیر پر مبنی قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بحیثیت عالمی فوجداری عدالت کے میزبان ملک کے ہالینڈ اس معاملے میں ملکی مفادات و ذمہ داریوں کا حامل ہے۔ امریکی دھمکیوں کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ دھمکیوں کے مقابل ٹھوس تدابیر اختیار کی جائے اور پابندیوں کے اثرات کو کم ترین سطح پر لانے کے لیے کوششیں کی جائے۔ قرارداد ہالینڈ اسمبلی میں منظور ہو گئی۔ واضح ہے کہ عالمی فوجداری عدالت نے غزہ میں جاری نسل کشی کی وجہ سے عدالتی کارروائی کا منع کرنے والے نیتن یاہو اور گیلینڈ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے، تاہم امریکہ نے عدالت کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ امریکہ نے عدالت پر پابندیاں لگانے کے لیے 21 نومبر کو امریکن سروسز عملے کے تحفظ کا قانون نافذ العمل کر دیا تھا۔ بین الاقوامی مسافروں کو خبردار کیا گیا کہ وہ گراؤنڈ اسٹاف کی ہڑتال کی وجہ سے آسٹریلیا کے بڑے ہوائی اڈوں پر رکاوٹ کی توقع کریں۔
آسٹریلیا کے 9 نیوز نیٹ ورک کے مطابق سڈنی، ملبرن اور برسبن ہوائی اڈوں پر ایسوسیشن سروسز کمپنی کینیڈا کے 1000 سے زائد گراؤنڈ اسٹاف نے تنخواہ کے تنازع کے درمیان آج جمعے کو 4 گھنٹے تک کام بند کر دیا۔ آسٹریلیا کے کنٹاس نے کہا ہے کہ اس کی گھریلو خدمات متاثر نہیں ہوگی، لیکن اس نے سڈنی سے بین الاقوامی پروازوں کے لیے متبادل انتظامات کیے۔ 20 بڑے بین الاقوامی ایئر آسٹریلیا میں بین الاقوامی آپریشنز کے لیے گراؤنڈ ہینڈلنگ کے لیے ڈاناٹا سے معاہدہ کرتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ ورکرز یونین کے قومی سیکرٹری مائک کن نے کہا کہ صنعتی کارروائی تنخواہ کے معاہدے پر 1 سال سے زیادہ بات چیت کے بعد آخری حربے کے طور پر کی گئی۔ نئی شامی انتظامیہ کے سربراہ احمد شاہ نے کہا ہے کہ ترکیہ کے لیے خطرات پیدا کرنے والے دہشت گرد گروپوں کو شامی سرزمین پر پنپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ احمد شاہ نے جاری کردہ بیان میں شام کے ساتھ تعاون پر صدر ترکی رجب طیب ایردوان اور ترکیہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ غیر ملکی دہشت گرد عناصر کو شام سے نکل جانا چاہیے۔ احمد شاہ نے دہشت گرد تنظیم PKK-YPG کی ملک میں موجودگی کے بارے میں واضح اور دو ٹوک پیغامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسی موقف پر عمل پیرا ہیں جس پر ترکیہ ہے۔ ہم اپنے ملک میں غیر قانونی گروپوں کی موجودگی نہیں چاہتے اور خاص طور پر ترکیہ کے لیے خطرہ بننے والے عناصر کو شامی سرزمین پر پنپنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ تمام گروپ اسلحہ پھینک کر وزارت دفاع کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔ سوائے PKK سب نے یہ بات قبول کر لی ہے۔ دہشت گرد تنظیم PKK میں غیر شامی عناصر موجود ہیں۔ ان افراد کا شام سے نکل جانا ضروری ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے بعد ترک ہلال احمر کے انسانی امدادی ٹرکوں نے غازہ پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں غازہ میں 46,913 فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 23 لاکھ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بے گھر ہو گیا ہے۔ ترک ہلال احمر مصری ہلال احمر کے ساتھ مل کر غازہ کو امدادی سامان پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب تک ترکیہ سے 30 سے زائد امدادی ٹرالر روانہ ہو چکے ہیں۔ سرحدی دروازے بند ہونے کے باوجود ترک ہلال احمر غازہ کے شمال میں 10,000 اور جنوب میں 15,000 لوگوں میں تازہ کھانا تقسیم کر رہا ہے اور نئی امداد سے اس استعداد کو بڑھانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے افغانستان میں خواتین پر ظلم و ستم کے الزام کے تحت سینئر طالبان رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ امریکی خبررساں ادارے AP کے مطابق آج انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے ججوں سے درخواست کی ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر عبداللہ اخوانزادہ اور سپریم کورٹ کے سربراہ عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ یہ درخواستیں اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ افغان خواتین اور لڑکیوں سمیت LGBTQI+ کمیونٹی طالبان کے ہاتھوں ناقابل برداشت ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ 2021 میں جب سے طالبان نے ملک کا کنٹرول واپس لیا ہے، انہوں نے خواتین کو ملازمتوں، عوامی مقامات پر جانے اور 6ٹھی جماعت سے آگے کی تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا ہے۔ سعودی عرب نے اگلے 4 سالوں میں امریکہ میں اپنی تجارت اور سرمایہ کاری کو کم از کم $600 ارب تک بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ خبررساں ادارے ASP نے آج رپورٹ کیا کہ گزشتہ شب ٹیلی فونک گفتگو کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اس منصوبے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا۔ ٹرمپ نے دنیا کی سب سے بڑی معیشت میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ SPA نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت شراکت داری اور سرمایہ کاری کے موقع میں حصہ لینے کے خواہاں ہیں۔ رپورٹ میں سرمایہ کاری کے بارے میں تفصیلات نہیں دی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق سطح میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے طریقوں پر بات چیت کی۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گزشتہ روز صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ امریکی وقار کو بحال کریں گے اور اس کی اقتصادی طاقت کو ازسر نو تعمیر کریں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین پر قابض اسرائیلی فوج کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق سعودی عرب نے ایک بار پھر عالمی برادری سے اپنا مطالبہ دہرایا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ ان کے خلاف ورزیوں کے جاری رہنے سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں لڑائی اور انارکی دوبارہ واپس آ سکتی ہے۔ اس سے بے قصور شہریوں کی سلامتی خطرے میں آ جائے گی اور خطے میں امن کے موقع برباد ہو جائیں گے۔ ادارے امور حرمین نے مسجد حرم میں افطاری دسترخوان کے ضوابط جاری کر دیے ہیں۔
परमिट के हुसूल के लिए वेबसाइट पर दरख्वास्त अपलोड की जा सकती है। सबक न्यूज़ के मुताबिक फलाही तंजीमों और इनफरादी तौर पर मस्जिद हरम में इफ्तार दस्तरखान लगाने के लिए परमिट हासिल करने के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया है। रमज़ान मुबारक में मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शरीफ में परमिट के बगैर इफ्तारी दस्तरखान नहीं लगाया जा सकता। इदारे उमूर हरमैन ने इफ्तारी दस्तरखान लगाने वालों को हिदायत दी है कि वो मतलूबा मियार के मुताबिक इफ्तारी फराहम करें। मंजूर शुदा कैटरिंग से इफ्तारी तैयार कराई जाए, रोज़दारों को गैर मियारी अशिया फराहम ना करें। इफ्तारी ज़वाबित में हिदायत की गई है कि ज़ियाबतीस और मौलिक अमराज में मुब्तला अफराद के लिए मखसूस अशिया फराहम की जाए जो कि कम कैलोरीज पर मुश्तमिल हो। इफ्तारी के लिए फराहम किया जाने वाला खाना मियार के मुताबिक अंदाज में पैक किया गया हो। परमिट की दरख्वास्त में जगह का भी तयन किया जा सकता है। मस्जिद नबी में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 56,53,395 ज़ायरीन की आमद हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तमाम सहूलतें फराहम कर रखी है। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने कहा है कि इस हफ्ते के दौरान 5,87,360 अफराद ने सलाम पेश किया। इस तरह 3,90,923 अफराद ने रोज़े में नमाज अदा की। इंतज़ामिया ने कहा है कि मुतअद्दिद ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 959 ज़ायरीन की इनकी अपनी ज़बानों में रहनुमाई की गई। ज़ायरीन मस्जिद नबी को 24,053 लीटर जमजम पेश किया गया है, जबकि इस अरसे के दौरान लेबॉरेटरी टीम ने जमजम के 48 नमूनों का मुआयना किया। इंतज़ामिया ने कहा है कि पीर और जुमेरात को 1,69,382 अफराद का रोज़ा इफ्तार कराया गया। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन वतन की वापसी का वो खैर मकदम करते हैं। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर एस जयशंकर ने कहा कि हम गैर कानूनी नकल मकानी के सख्त खिलाफ हैं। जयशंकर ने 18,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन या जिनके वीज़ों की मियाद ख़त्म हो चुकी है अमेरिका से मुल्क बदर कर देने का मुतालबा किया। इस पर मबनी खबरों पर अपना जायज़ा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारे शहरी वहाँ गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं और हमें यकीन है कि वो हमारे शहरी हैं तो हम इन्हें हमेशा सरकारी तौर पर हिंदुस्तान वापस आने की इजाज़त देंगे।